نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ ظہور مہدی سے قبل امت مسلمہ پر بہت نازک دور چل رہا ہوگا۔ اس زمانے میں علماء کرام کے ساتھ سخت حالات پیش آئیں گے، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْعُلَمَاءِ زَمَانٌ يُقْتَلُونَ فِيهِ، کہ علماء کرام پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جس میں ان کو شہید کیا جائے گا، کما یقتل اللصوص، جس طرح چور کو مارا جاتا ہے، یعنی جس طرح بے دردی کے ساتھ چور کو مار دیا جاتا ہے، اس طرح بے دردی کے ساتھ علماء کرام کے خون کی ندیاں بہائی جائیں گی۔ اور آگے فرمایا فَيَا لَيْتَ الْعُلَمَاءَ يَوْمَئِذٍ تَحَامَقُوا، کہ کاش اس دن علماء کرام جان بوجھ کر انجان بن جائے۔ تو اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہمارے زمانے کے بالکل عین مطابق ہے۔ علماء کرام کو وقتاً فوقتاً بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، اور جس کے قاتلوں سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، علماء پر ایسا وقت آئے گا کہ جب ان کو موت سرخ سونے سے زیادہ محبوب ہوگی، یعنی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، حق گوئی کی پاداش میں جیل میں قید کر دیا جائے گا، اور ممبروں سے اٹھا اٹھا کر ان کو گرفتار کیا جائے گا، جیسے سعودی عرب کے اندر وہاں کے خطباء کو ممبر سے خطبہ دیتے ہوئے ہی پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہوگی حضرت مہدی علیہ رضوان سے قبل، کہ علماء کرام پر سخت حالات گزر رہے ہوں گے۔ علماء کرام کے ساتھ بہت سختی سے معاملہ کیا جائے گا، ان کو تنگ کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش ان کو موت کی سعادت مل جائے، کیونکہ اتنا تنگ کیا جائے گا کہ ان کو موت زیادہ محبوب ہو جائے گی۔ یہ تو اس جماعت کا تذکرہ ہے جو علماء حق ہوں گے، ان کو شہید پر شہید کیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو بدترین علماء ہوں گے، برے علماء ہوں گے، ان کے بارے میں بھی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو قال یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، یعنی نام کے مسلمان ہیں، ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، عمل اور کردار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا ولا من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے باقی نہیں رہے گا صرف رسم، گویا قرآن پڑھنا ایک رسم و رواج ہو جائے گی۔ لوگ اپنے بچوں کو جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ قرآن سیکھیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ میں غور کریں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، بلکہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ایک رسم ہے، بس قرآن ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کو رسمی طور پر پڑھا جاتا ہے اور ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی اس کو کھول کر اس نیت سے نہیں پڑھا جاتا کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پاس اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یامرون مساجدہم، وہ مسجدیں آباد کریں گے، مسجد آباد ہوں گی، وَهِيَ مِن ذِكْرِ اللَّهِ خَرَابٌ، لیکن اللہ کی یاد سے وہ خالی ہوں گی۔ ویسے تو
تعمیرات کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے ہر چیز، ہر سہولت مہیا ہوگی، لیکن فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے وہ خالی ہوگی، یعنی اخلاص والے، تقوی والے لوگ اس مسجد میں نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ اور آگے عجیب بات فرمائی، شر اہل ذالک الزمن علماؤہم، اس زمانے کے لوگوں میں سے بدترین لوگ ان کے علماء ہوں گے۔ تو یہ علماء حق کے مقابلے میں علماء سو ہوں گے، اس زمانے کے لوگوں میں سے بدترین ہوں گے۔ اور فرمایا کہ منہم تخرج الفتنہ والیہم تعود، انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں فتنے لوٹیں گے، یعنی طرح طرح کی باتیں بنا بنا کر اور الٹے سیدھے خیالات کو شو کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہی کا شکار ہوں گے۔ لہذا علماء کرام اگر درست راستے پر چلیں تو ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ ساری بشارتیں علماء حق کے لیے۔ اور اگر علماء کرام درست راستے سے ہٹ کر غلط راستے کی طرف روا دوا ہونے لگیں تو پھر ان کے لیے بتا دیا کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ حالات ہوں گے، تو اس زمانے کے لوگوں میں جو بدترین لوگ ہوں گے وہ ان کے علماء ہوں گے، اور وہی جو ہے ایسے بیانات کریں گے، ایسی باتیں کریں گے جس سے امت میں اتحاد اور اتفاق کی فضا ختم ہوگی، ایک دوسرے پر کفر اور گمراہی کے فتوے لگائے جائیں گے، اور فتنہ لوٹ کر انہی کی طرف آئے گا، یعنی جس طرح کا وہ فتنہ پھیلا رہے ہوں گے ان کے حق میں بھی وہ فتنہ اسی طرح پھیلے گا۔ تو اس لیے یہ دو خاص طور پر علامتیں ہیں حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے قبل، کہ علماء کرام میں سے دو طبقے ہو جائیں گے۔ ایک علماء حق کا گروپ ہوگا جو حق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے گا، اور دوسرا جو گروپ ہوگا وہ علماء سو کا، بدترین علماء کرام کا ہوگا، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو خود بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے اور سارے لوگوں کو فتنے میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور علماء سو، برے علماء سے ہم سب کے ایمان کی، اعمال کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔